میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے پولیس اور شہری کے تعلق کی نئی تشریح جاری کر دی. SHO کو بخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ فوجداری معاملات میں ریاستی رویے میں بڑی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے. نو آبادیاتی سوچ کو مسترد کیا جاتا ہے. SHO عوام کا خادم ہے, عوام اس کے نوکر نہیں. اب SHO کو صرف جناب SHO لکھا جائے گا. غلامانہ زبان ختم کی جاتی ہے. اٹینشن SHO کافی ہے, لیکن بہرحال جسٹس ہاشم کاکڑ اور صلاح الدین پنہور صاحب کو میرا, لیکن کیا ہے یہ 80 سال کے بعد میرے کالم میں بے شمار کتابی شکل میں موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانے اخبار ڈھونڈو, پڑھو کہ کیسے کم ظرف لوگ ہیں, کیسا عام شہری ہے, قدم قدم پہ بے عزتی کی کئی قسمیں. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے فدوی, اٹھ تیری ایسی کی تیسی تیرے فدوی, جناب علی, علی جناب, بندہ پرور, اینڈ پہ لکھتے ہیں اللہ رز یعنی عرضی دینے والا, خاکسار. یہ پاکستانیوں کو گالی ہے. وہ یہ تو بیچارے بیچتے ہی کچھ نہیں. تمہارا تو چیف سیکرٹری بھی پبلک سرونٹ ہے. کتابوں میں 78 سال بعد خیال آیا دیتے عمل درآمد دے 178 سال لگن گے, چونکہ یہ چیزیں انوائرمنٹ کی تبدیلی سے ہوتی ہیں. حکم ٹھیک ہے, نیت بہت خوبصورت ہے, اعلیٰ ہے, بڑوں نے ایک بات کر دی, لیکن بےغیرتوں نے اس پہ عمل درآمد ہونے کے لیے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں بنایا. تیری ایسی کی تیسی, حرام کھانے والے, میری دن رات کی مزدوری سے پیٹ بھرنے والے. میں تجھ سے اگر کوئی کام جو تیری ذمہ داری ہے, میری وجہ سے یہاں بیٹھا ہے, تو میں لکھوں اللہ رس فدوی, لیکن نہیں ہونا. یہ خاص کلچر, ایک خاص قسم کی اشرافیہ نما بدماشیہ کو, پھر کہہ رہا ہوں جن کا معاش بد ہو, وہ ہوتی ہے بدماشی, یہ کوئی گالی نہیں ہے. چلیں آگے. نیکسٹ, قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے پارلیمانی وفد سرکاری خرچ پر بھجوایا جائے. سعودی عرب میں اس وفد کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے. بزنس کلاس کی ہوائی ٹکٹس اور 5 اسٹار ہوٹل کی رہائش دی جائے. پارلیمانی وفد پہلے بھی جاتا تھا, اب بھی ہر برس مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جائے گا. وفد میں شامل ارکان کے اہل خانہ بھی ہمراہ جا سکیں گے. عوام کی طرف سے وفد مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرے گا. اس سے بڑا منافقت کا شاہکار کوئی ہو سکتا ہے؟ یقین کرو اگر میرے بس میں ہو اور مجھے کو کہے کہ ان کو سزائیں دینی ہے, یا جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اس کو قبر سے نکال کے سزا دینی, اللہ کی قسم میری باقی عمر بیت جائے کس چکر میں, کس کو کیسی بدترین سزا دی جائے, یہی سوچتے سوچتے میری عمر بیت جائے. اتنا گر چکے لوگ ہم, بھوکے ننگے, بے روزگار, تعلیم سے آری, نہ لا اینڈ آرڈر, نہ خون کا والی وارث. ان عوام کے پیسوں پہ عبادت, اخلاقی دیوالیہ پن تو بہت معمولی بات ہے. اس کا ارتکاب تو ہم جیسوں سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہوگا. یہی وہ باتیں ہیں جن سے میری اس کمیونٹی کے ساتھ پولیٹیشن بالکل شرم حیا ہے. کہتے ہیں نا چکنا گھڑا, نہ چکنے گھڑے پہ بھی کوئی نہ کوئی چیز رک جاتی ہوگی, ان کے اندر نہیں. رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ جس نے یہ تجویز دی تھی یا دی ہوگی, باقی سارے بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے اس کو زبانی طور پہ. بے شرم, بے حیا, اسلام کی تو الف سے بھی واقف نہیں ہے. غریب ملک ہے, یا تو بڑا کو متمول کھاتا پیتا ملک ہو, بھوکے مرتے لوگ ہیں, تجھے شرم نہیں آئے گی, لیکن نہیں آئے گی. That is why I hate them. ایتھے لائنہ لا کے ووٹ دیں ٹور جاندے, لیکن الحمدللہ وہ نہ بھی جائیں تو ووٹ ان کے تو نکل آتے ہیں. خیر جی, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک.
حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق دبئی کے ایماندار پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کو سراہا گیا. دبئی حکام کے مطابق 1 سال کے دوران 20 لاکھ درہم جو کہ پاکستانی 15 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد بنتے ہیں نقد رقم ٹیکسیوں سے برآمد ہوئی، جو دبئی کے ایماندار ٹیکسی ڈرائیورز خصوصاً پاکستانی محنت کشوں نے اجنبی مسافروں کو گمشدگی کی رپورٹ کرانے کے فوراً بعد واپس کر دی گئی. ان سارے ڈرائیورز کو پاکستان لاؤ اور بلا مقابلہ ایم پی اے سے شروع، چلو میں ایم این اے تک نہیں جاتا، 2 منتخب کراؤ فارم 47 اور اس فارم کا نام رکھو فارم 1947 جب پاکستان. تو پھر دیکھو یہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں. ان کو چھیڑنا نہیں، تنگ نہیں کرنا، قدم قدم پہ بد کردار. ان مزدوروں کو لاؤ اور دنیا کو دکھاؤ کہ ہم میں سے ہر بندہ سیاہ بخت اور سیاہ کرتوتوں کا مالک نہیں ہے. یہ بھی ہے، ہم میں کہیں کہیں سہون ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ کلاس ہے جن کو ڈھونڈو، اور جیسے جانوروں کی افزائش کرتے ہو نا جی، کٹا پال سکیم تے فلانا پال سکیم تے یہ وہ سارا کرتے ہو، ایسے پاکستانیوں کا نا ان کی افزائش کرو. لیکن نہیں، کبوتر با کبوتر باز با باز. مجھے تو میرے جیسا ہی بیل آؤٹ کرے گا تو کرے گا نا. اخلاقیات کے بغیر اقتصادیات، یہ پتہ نہیں، چور چکار اوپر سے نیچے تک. اخلاقیات کے بغیر اقتصادیات، اور یاد رکھنا اقتصادیات کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے. کئی سال ہو گئے میں نے پاکستان کے شہد کو ہاتھ نہیں لگایا. مجیب الرحمان شامی صاحب نے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، انہیں میرے کہنے پہ شاید یاد آئے، کئی سال پہلے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، دکھ سے بتائی، کہ کو بڑا غریب غربا کو سائیکل پہ کہا جی خالص شاید فلانا ٹھمکانا. شامی صاحب نے آؤٹ آف سمپتھی، ٹھیک ہے، آؤٹ آف افیکشن، لو، سمپتھی، وہ سارا خرید لیا، سارا 2 نمبر گندا خلیز شاید. اب ہمارے ان لوگ ہیں، بہنیں بہنیں میری، سارے جو بھی سارے ریلیٹیوز سختی سے منع کیا. میرے لیے وہ لے آتے تھے کبھی گھڑیاں تو کبھی فلانا. میں نے کہا بند کرو، کتابیں لاؤ اور شہد لاؤ بس. اب بات سنو، یہ برانڈ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے برانڈ؟ میں نے اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں نہیں کہ ابھی یہ بات سمجھیں گے نہیں، میں نے کہا برانڈڈ بند کرو. تمہاری ایک قمیض دنیا میں واحد قمیض ہوگی. وہ لاکھوں میں چلتے ہیں، ان کے نام چلتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں. لیکن بہرحال ان کی عقل نہیں آنی، ان کے اندر گند اتنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے شملہ پہاڑی جتنا اونچا گندگی کا ڈھیر ہو اور اوپر سے نا آپ پرفیوم کے چند قطرے چھڑک دیں، ان کا کیا ہونا ہے. چلو آگے چلتے ہیں صاحب. سوشل میڈیا پر ایک عوامی مسئلے کی طرح توجہ دلائی گئی ہے. اگر میٹر واپڈا کا ہے تو میٹر خراب ہونے پر کنزیومر پیسے کیوں جمع کرواتا ہے؟ اگر میٹر کنزیومر کا ہے تو واپڈا میٹر رینٹ کیوں لیتا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے؟ جواب سادہ ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، گروی کیوں پڑا ہے؟ کیوں کچھ لوگوں کی باتیں سننے پہ مجبور ہے؟ پاکستان کے شہری آزاد ہیں، وہ بھوک کے بھی غلام ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی غلام ہیں، ایس ایچ او کے بھی غلام ہیں، ننگ کے بھی غلام ہیں، جہالت کے بھی غلام ہیں. پاکستان آزاد ہے، پاکستانی غلام ہے. دیکھو میں نے بھی پچھلے دنوں کو ایک نیا میٹر لگوایا، مجھے نہیں پتا تھا. ہم نے اپنا سولر کا کرایا، گھر یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے، وہ محمدہ کا اپنا گھر چل تو میٹر شیٹر. اچھا، جب بھی ویپڈا کا نیا میٹر لگواتے ہیں تو پہلے مجھے یہ اب پتہ لگا 5-6 دن پہلے، تو پہلے 4 ماہ آپ کو بل نہیں آتا، پھر اکٹھا 4 ماہ کا آتا ہے. جو پے کرنا عام آدمی کے لیے تو اللہ معاف کرے، وہ تو ویسے ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو 4 مہینے کا بل جب آیا
मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। जी वो लाखों में था, और 2, 3, 4 लाख नहीं, 4 महीने का इकट्ठा। भाई और चबलो बिल भेजो इकट्ठा। वाडी तुम्हारी का उधर ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, लाख लानत, लाखों में बिल, लाख लानत, कोई सर पैर ही नहीं है, पता ही कख नहीं। पाकिस्तान एक ऐसे घर की मानंद है जिसके असल मालिकान अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में दाखिल नहीं हो सकते। जुमला सुनो गौर से, पाकिस्तान एक ऐसे घर की तरह है जिसके असल मालिकान अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में दाखिल नहीं हो सकते। हज़रत साहब, अब आखिर में आज का शेर सुना दें। आज का शेर सुन लें। तकल्लुफात का एक बोझ सा उठाए हुए, तकल्लुफात का एक बोझ सा उठाए हुए, मिला वो मुझसे मेरा नाम तक भुलाए हुए। वाह वाह, ये भी होता है। बहुत खूब, जबरदस्त।